عزت و تکریم کے لائق معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے جتنی عبادات ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں، لازم فرمائی ہیں، ان تمام تر عبادات کا اصل مقصود، اصل مطلوب قرب الہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرب قریب ادھر والے ساتھی قریب والے سامنے، اور ان تمام تر عبادات میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا قرب دینے والی عبادت نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور جتنا ایک بندہ حالت نماز میں اور پھر بالخصوص حالت سجدہ میں اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، اتنا کسی بھی اور عبادت اور حالت میں اللہ رب العالمین کے قریب نہیں ہوتا۔ تو چونکہ عبادات میں سے سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، اور کوئی بھی عبادت کامل عبادت تب بن سکتی ہے جب اس کو اس طریقے پر ادا کیا جائے جو طریقہ ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، 16 گھنٹے کا روزہ ہے۔ ایک آدمی کہے بھائی 16 گھنٹے ہی ہے نا بھوکا پیاسا رہنا، تو میں شام سے شروع کرتا ہوں، شام 7 بجے سے شروع کر کے دن کو 11 بجے جا کر میں روزہ کھول دوں گا۔ اب وہ نیت بھی کرتا ہے، اللہ کے لیے کھانے پینے جماع سے رکتا بھی ہے، لیکن آپ ایمانداری سے بتلائیں، اس کا شام 7 بجے سے لے کر دن 11 بجے تک بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ بن کر عبادت بنے گا؟ کامن عام سینس کی بات نہیں بنے گا۔ حج ہے، اس کے ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ ایک آدمی کہے یار میں نے وہاں میدان عرفات میں جا کر اور چٹیل میدان میں جا کر کیا کرنا ہے، یہ اللہ کا گھر کعبہ میرے سامنے ہے، میں یہاں بیٹھ کر نفل پڑھتا ہوں، یہاں اللہ اللہ کرتا ہوں، تو یہی حج ہے؟ یا وہ اپنی طرف سے کچھ نئے امور داخل کرتا ہے تو کیا وہ اس کا حج ادا ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ روزہ تب بنتا ہے جب صاحب شریعت کے حکم کے مطابق اسے رکھا جائے۔ زکوٰۃ تب بنتی ہے جب صاحب شریعت کے حکم کے مطابق ادا کی جائے۔ ہو سکتا ہے آپ سے میرے سے زیادہ یا ایک یہودی ایک عیسائی بے شمار خرچ کر رہا ہو، لیکن وہ زکوٰۃ کا ثواب نہیں پا رہا، اسے بندگی کا ثواب نہیں مل رہا، حالانکہ وہ خرچ غریبوں پہ بے تحاشا کر رہا ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس نے صاحب شریعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان کر ایسا نہیں کیا۔ وَلَا هَذَا الْقِيَاسِ، اسی طرح بلا شبہ یہ بذات خود یہ عمل کھڑا ہو جانا، آپ ہو سکتا ہے دن میں 1000 بار کھڑے ہوتے ہوں، دن میں ہو سکتا ہے 1000 بار آپ کو چیزیں اٹھانے کے لیے جھکنا پڑے، لیکن یہ سارے عمل عبادت نہیں بنتے۔ عبادت کب بنتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ شرائط ارکان کو پورا کر کے پابندی کے ساتھ وہ آپ نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ آپ کا کھڑا ہونا بھی عبادت، جھکنا بھی عبادت، سجدہ بھی عبادت بن جائے۔ تو نماز بنتی تب ہے جب
صاحب شریعت کا حکم مان کر اس کو ادا کیا جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ ایسے نماز ادا کرو جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو لہذا نماز قرب الہی کا سب سے عام ترین ذریعہ ہے، لیکن وہی نماز قرب الہی کا باعث بن سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو، جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف ہو، وہ نماز انسان کے لیے قرب الہی کا باعث بن سکتی نہیں۔ وہ مسنون طریقے آپ کو روزانہ سکھائے جا رہے ہیں، بتلائے جا رہے ہیں حلقہ بندیوں کے اندر یہاں کھڑے ہو کر بھی۔ میں یہاں پر جس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ایک مخصوص طبقہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں میں سے جو اس پرامن ماحول کے اندر آ کر ایک نئی طرح کی افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے، انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جس سے امت کا صدیوں سے معمول چلا آ رہا ہے اس سے ہٹ کر آ کر وہ لوگوں کے سامنے باتیں کرتا ہے، تو پھر نتیجتاً بزرگوں کا تو یہ جو بابے بیٹھے ہیں نا، انہیں تو ماشاءاللہ ایک مبارک کی بات یہ ہے ان کے لیے کہ ان کا اب ایمان، ان کا عقیدہ، کوئی بڑے سے بڑا بھی ان کے سامنے فقیہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ متزلزل نہیں کر سکتا، انہیں شک و شبہ میں نہیں ڈال سکتا۔ لیکن جو نوجوان نسل ہے وہ کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، باہر گراؤنڈ پہ کھیلنے جاتے ہیں، تو ان کا واسطہ ہر طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے، اور ان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بھائی طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دی ہے، اس کے مطابق نماز ادا کرو۔ یہ دیکھو ہمارے سامنے حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، یہ دیکھو ہمارے سامنے مسلم شریف ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، اور آپ کی تو ساری زندگی کی نمازیں خراب ہو گئیں۔ ایک عام خالی و ذہن بندہ جب یہ باتیں سنتا ہے تو یقیناً اس کا ذہن خراب ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے ساتھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو خالی و ذہن ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا مسلک تبدیل کر بیٹھتے ہیں۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار ہے اسے بتاتے ہوئے حدیث مبارکہ کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں گا کہ اہل حدیث غیر مقلد طبقہ اس بارے میں اپنا کیا موقف رکھتا ہے۔ آپ نے سنا کہ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کہاں تک؟ سارے بولیے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اس مسئلے میں بھی جو اہل حدیث طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، کندھوں تک اپنے ہاتھ اٹھانے۔ اب آئیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرمان آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، طحاوی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تکبیر فرماتے، زیادہ نہیں تو کم از کم ایک حدیث مبارکہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ کبھی اگر کوئی بات، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہو جائے گا کہ میں جس طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں یہ طریقہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور دوسری یہ بات کہ کل کوئی اگر بہکانے کی کوشش کرے تو کم از کم آپ کو ایک آدھ حدیث مبارکہ ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تکبیر فرماتے تو اپنے ہاتھ مبارک کانوں تک اٹھاتے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔
اور کچھ دیگر الفاظ یہ ہیں کہ کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. یہ بھی الفاظ کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی سیاہ ستہ میں سے ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھ مبارک کان کے قریب تک اٹھاتے اور پھر اس کے بعد رفع یدین نہ فرماتے. وہ اگلی باس کے اندر میں اس کی وضاحت کروں گا رفع یدین کے اندر، لیکن اس حدیث مبارکہ میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے اس کے اندر بھی ہاتھ کہاں تک اٹھانے کا حکم ہے؟ کانوں کی طرف. مسلم شریف میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضور نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے، اور ایک راوی نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کانوں کے مقابل اٹھاتے پھر کپڑے میں ہاتھ چھپا لیتے، یعنی چادر مبارک ڈالی ہوتی. تو یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیہاتی صحابی ہیں، کبھی کبھار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. تو ہو سکتا ہے وہ سردیوں کے موسم میں آئے ہوں تو وہ سارا عمل دیکھ کر اگلا بھی بیان کر دیا کہ پھر وہ ہاتھوں کو چادر کے اندر چھپا لیا کرتے تھے. یہ میں نے جو دیہاتی والی ایک بات کی ہے نا، اس کا اگلے مرحلے میں جا کر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ کیوں ضروری تھی. پھر اسی طرح بخاری شریف میں، ابو داؤد شریف میں، نسائی شریف میں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت مالک بن حویرث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھ شریف اٹھاتے تھے اور جب تکبیر تحریمہ فرماتے اور جب رکوع سے سر شریف اٹھاتے یہاں تک کہ ہاتھ کانوں کی لو تک پہنچ جاتے تھے. اس کے اندر جو ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے کہاں تک ہے؟ کانوں کی لو تک. وہ طبقہ ایک حدیث مبارکہ، دوسرا طبقہ جو ہے وہ بھی ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پیش کرتا ہے. وہ حدیث مبارکہ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر فرماتے تو اپنے ہاتھ شریف کندھوں کے مقابل کرتے تھے، اپنے ہاتھ شریف کندھوں کے مقابل کرتے تھے. اب ادھر ڈھیر ساری حدیث مبارکہ، تقریباً وہ 20 حدیث مبارکہ ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. اب اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر تک، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے فرماتے ہیں کہ جب احادیث آپس میں مقابل آ جائیں، متعارض آ جائیں، ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہو، دوسری حدیث کے اندر کچھ اور مفہوم آ رہا ہو، تو سب سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ ان کے درمیان تطبیق دینے کی. تطبیق کا مطلب کیا ہے کہ دونوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، وہ طریقہ اپنائیں جس سے دونوں حدیثوں میں سے کسی ایک کو بھی ترک نہ کیا جا سکے. اور پھر اگر پھر بھی ممکن نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی ناسخ اور منسوخ تو نہیں ہے، پھر جو منسوخ ہوگی اس کو ترک کریں گے، جو ناسخ ہوگی آپ اس پر عمل کریں گے. اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں، ہمارے احناف فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ کہ اگر ایک آدمی اپنے ہاتھ جب کانوں کی لو تک لے کر جاتا ہے تو انسان کا ہاتھ اگر ہتھیلی کو یہاں سے دیکھا جائے، کلائی سے اوپر ہاتھ کو دیکھا جائے تو یہ کس کے برابر ہوگا؟ کندھے کے برابر ہوگا. تو ہمارے علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی جو ہے تعارض ہے ہی نہیں، ان دونوں پہ عمل کریں. آپ ہاتھ اس طریقے سے اٹھائیں کہ ادھر آپ کے کندھے کے برابر، اور جو انگوٹھے ہیں بعض حدیث کے اندر انگوٹھوں کا بھی ہے کہ وہ کانوں کی لو تک ہوں، تو اگر ان کو ملا کر اگر آپ پڑھیں تو دونوں حدیثوں پر، تو لہٰذا صرف اتنا کہنا یہاں تک وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور خصوصاً جو وہ رکوع سے اٹھتے ہوئے وہ رفع یدین کرتے ہیں وہ تو بالکل ہلکا سا ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ کندھوں کے برابر بھی لے کر نہیں جاتے. در حقیقت وہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. سنت طریقہ کیا ہے ہاتھ اٹھانے کا؟ کہ کانوں کی لو کے برابر تک ہاتھ اٹھائے جائیں. اس صورت میں آپ کا جو ہاتھ ہے، انگوٹھا جو ہے وہ کانوں کی لو تک اگر جاتا ہے تو یہ آپ کا ہاتھ جو ہے اس صورت میں کندھوں کے برابر بھی ہوگا. تو دونوں حدیثوں پر عمل کرنا کیا ہے؟ ممکن ہے. اس سے آگے چلیں. پھر ہاتھ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پہلا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں. ہاتھ کہاں پر باندھے جاتے ہیں؟ ناف کے نیچے. اور طریقہ آپ نے
کل کی مجالس کے اندر آپ نے سیکھا سمجھا. اب یہاں آپ نے وہ دوسرے طبقے کو جن کا واسطہ پڑھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا طریقہ عجیب و غریب ہے. کچھ یہاں ایسے کچھ ایسے عجیب و غریب قسم کی کیفیت کے ساتھ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے ہوتے ہیں. اب احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں اس حوالے سے کہ ہمارا جو موقف ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، اس بارے میں ہمارے پاس کون سی احادیث مبارکہ ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح اسناد سے یہ روایت مروی ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دانا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا. کون سا ہاتھ؟ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور ناف کے نیچے رکھا. کہاں رکھا؟ ناف کے نیچے. یہ حدیث مبارکہ کے اندر واضح اور صراحت کیا ہے؟ موجود ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہیے. یہ ان سے صحابی کا عمل مروی ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، اور ایک روایت میں دانا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا اور ناف کے نیچے رکھنا، یہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اس حوالے سے تقریباً ہمارے پاس 14-15 احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی ذکر کیا گیا کہ ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں؟ ناف کے نیچے اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل بھی اور ان کا قول بھی موجود ہے کہ انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کیا ہے؟ سنت قرار دی ہے. آپ پچھلے ساتھی تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں. اس سلسلہ میں وہ ایک اور حدیث مبارکہ جو مخالفین ہیں وہ بھی ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن جریر نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا کہ آپ نے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے کلائی پر پکڑا اور ناف کے اوپر باندھا. یہاں پر بھی یہ اس حدیث کو وہ دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے نہیں ہوگا، اوپر ہوگا. لیکن یہ حدیث ان کے موقف کی تائید کرتی ہی نہیں ہے. ان کا موقف ناف کے اوپر والا نہیں، ان کا موقف کہاں کا ہے؟ سینے والا ہے. اس کے اندر سینے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، صرف ناف کا. تو وہ بعض اوقات دیکھنے والے کو، جیسے میں نے پچھلے عرض کیا نا کہ دیکھنے والے کو بعض اوقات یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے چادر کی ہوئی ہو اس صورت میں. ایک تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ناف کے اوپر بندھا ہوا ہے یا ناف کے نیچے. اور دوسری اس حدیث کی جو تکنیکی حیثیت ہے، یہ حدیث مرسل ہے. کیا ہے؟ مرسل ہے. مرسل حدیث کہتے ہیں کہ جس کے راوی جو ہیں کچھ درمیان میں سے معذوف ہوں، ان کا ذکر ہی نہ کیا گیا ہو کہ میں نے کس سے سنا ہے. تو جو معذوف راویوں والی جو روایت ہوتی ہے اہل حدیث طبقہ کے نزدیک وہ خود قابل قبول ہے ہی نہیں، اور یہ حدیث مرسل ہے. جب یہ حدیث مرسل ہے اور اہل حدیثوں کے نزدیک مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہوتی تو ان کا اس حدیث سے استدلال کرنا بھی درست نہ ہوا. تو سنت طریقہ کیا ہوا؟ میں نے 15-16 حدیث مبارکہ کا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں؟ ناف کے نیچے. اور کیسے؟ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، اور کلائی والا کلائی کو پکڑنے والا بھی ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے؟ ذکر موجود ہے. اس کے بعد ثنا میں ایک مسئلہ ہے لیکن وہ معروف نہیں ہے. وہ جو ہم مروجہ ثنا پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جو ہم ثنا پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ثنا جو ہے یہ سنت ہے ہی نہیں، یہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. اس حوالے سے کم از کم 30 اور 40
احادیث مبارکہ ایسی موجود ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہی الفاظ کے ساتھ ثنا سکھلائی، انہی الفاظ کے ساتھ پڑھی، اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلفائے راشدین کا معمول مبارک بھی یہی رہا کہ وہ یہی ثنا پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف ہے۔ نماز میں ہمارے نزدیک بسم اللہ شریف اونچی پڑھی جاتی ہے یا آہستہ؟ آہستہ پڑھی جاتی ہے، جبکہ اہل حدیث طبقہ بسم اللہ شریف کو اونچی آواز میں، جو جہری نمازیں ہیں ان کے اندر اونچی آواز کے اندر پڑھنا اس کو واجب کہتے ہیں۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس مسلم شریف، بخاری شریف اور مسند امام احمد بن حنبل سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان میں سے کسی کو نہ سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں۔ پڑھتے ہوئے نہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں مطلب کہ پڑھی ہی نہیں ہے، نہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بلند آواز سے آہستہ پڑھی ہیں، بلند آواز سے نہیں، نہ سنی ہے تو مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے آہستہ پڑھی ہیں، اونچی آواز میں نہیں۔ یہ بخاری، مسلم شریف اور مسند امام احمد بن حنبل کی۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت انس سے ایک اور روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا فاروق اعظم الحمدللہ رب العالمین سے قرات کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ کیا سمجھے آپ کہ اگر قرات کا آغاز وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں پڑھتے تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ الحمد سے آغاز کرتے تھے۔ ہمارے امام کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ الحمد شریف سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بسم اللہ شریف پڑھتے نہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں لیکن آہستہ آواز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو حضرت انس سرکار دو عالم شیخین کریمین جناب ابو بکر، جناب سیدنا فاروق اعظم کا عمل مبارک بھی یہی ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں کہ وہ بھی قرات کا آغاز کہاں سے فرمایا کرتے تھے؟ الحمد شریف سے۔ اسی طرح نسائی شریف میں، طحاوی شریف میں، ابن حبان میں حضرت انس سے روایت ہے۔ یہی ساری حدیث مبارکہ کا آگے کیا ہے؟ مفہوم ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں مسلم شریف ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تکبیر سے شروع فرماتے اور قرات کا آغاز الحمدللہ سے کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی بالکل کھلی وضاحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا قرات کا آغاز کہاں سے کرتے؟ الحمد سے کرتے۔ مطلب کیا ہے کہ بسم اللہ شریف آپ اونچی آواز کے اندر نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس تقریباً 20 احادیث مبارکہ موجود ہیں جن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچی آواز کے اندر بسم اللہ شریف نہ پڑھنا جو ہے نقل کیا گیا ہے، اور قرات کا آغاز کہاں سے کیا گیا ہے؟ الحمد شریف سے کیا گیا۔ اس کے بعد قرات خلف الامام والا مسئلہ، جس کو بڑے زوردار انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس پر بحث مباحثہ کی جاتی ہے، امام کے پیچھے قرات پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں۔ ہمارا موقف کیا؟ آپ نے کل پڑھ لیا، جب آپ اکیلے ہوں تو الحمد شریف بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، لیکن جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو پھر چاہے جہری نمازیں، جہری سے مراد جو اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہیں کون کون سی ہوئیں؟ فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، ٹھیک، اور سری نمازیں کون سی ہوئیں؟ ظہر اور عصر۔ ہمارے نزدیک چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، دونوں صورتوں کے اندر امام کے پیچھے جب آدمی کھڑا ہو تو اس صورت کے اندر قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ ہماری دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ بھی ہے اور حدیث مبارکہ کی کثرت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس صورت میں اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر کیا ہے؟ رحم کیا جائے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ کس بارے میں اتری؟
حکم مطلق ہے، ویسے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو قرآن کے احکام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مطلق ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ مقید نہ ہو تو اس مطلق حکم کو اطلاق پر رکھا جاتا ہے۔ اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم چاہے نماز کے اندر کی بات ہو، نماز سے باہر کی بات ہو، ایک ساتھی یہاں اونچی آواز میں اگر تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت کو بھی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، یہ بھی حکم موجود ہے۔ نماز کے اندر اگر امام صاحب اونچی آواز میں قرات کر رہے ہوں تو ان کی قرات کو بھی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، پیچھے نہیں بولنا چاہیے۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے، یہ آیہ مبارکہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تمہیں قرآن مجید کے متعلق جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میرے عبداللہ بن مسعود سے جا کر پوچھا کرو۔ ان کا نام، اور صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا ہے کہ یہ بذات خود سب سے بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ نماز کے متعلق اتری ہے کہ نماز کے اندر جب امام قرات کر رہا ہو تو اس کی قرات کو خاموش رہو اور توجہ کے ساتھ سنو۔ اب آئیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ مسلم شریف کے اندر حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے امام کے ساتھ قرات کرنے کے متعلق پوچھا۔ کس سے سوال کیا؟ حضرت زید بن ثابت سے سوال کیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام کے ساتھ بالکل قرات جائز نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل اگر سرکار کے پیچھے پڑھتے تھے وہ کبھی بھی سنت کے خلاف تو بات نہیں بتاتے تھے۔ وہ اگر حضرت زید بن ثابت بھی یہ بات بتلا رہے ہیں تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کے اندر باب التشہد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ ابو بکر نے سلیمان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کی حدیث کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، یعنی یہ حدیث کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو، اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم کیا رہو؟ خاموش رہو۔ یہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کوئی نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، مگر یہ کہ آگے حدیث کے الفاظ، جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو گویا اس نے نماز نہ پڑھی۔ اس سے آگے حدیث کے الفاظ ہیں مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن اور صحیح ہے۔ نسائی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کا طریقہ بتلایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اپنا امام بنا اور اس کی اقتدا کرو، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی کیا کرو؟ تکبیر کہو۔ پھر فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ قرات میں لگ جائے تو تم کیا کرو؟ یہ حدیث مبارکہ اثرات کے اندر، یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، آگے فرمایا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين، کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ اب اس حدیث کے اندر آپ غور فرمائیں تو حضور نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَالَ، کون کہے؟ امام کہے۔ کون کہے؟ امام کہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَقُولُوا، تم سب کہو آمین۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، یہ نہیں فرمایا کہ تم سب جب غیر المغضوب پڑھو۔ اس سے بھی حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ قرات کون کر رہا ہے؟ امام کر رہا ہے، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا اور مقتدی اس پر کیا کہے گا؟ آمین کہے گا۔ ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، طحاوی شریف میں اس حوالے سے تقریباً 24 حدیث مبارکہ یہاں نقل کی گئی ہیں جن کے اندر یہ موجود ہے کہ جب امام کے پیچھے، وہ مشہور حدیث مبارکہ بھی آپ سنتے آ رہے ہیں
کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ کے اندر امام کے پیچھے قرات کرنے کی کیا ہے؟ ممانعت موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اعتراض اس پہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو یہ جو ہے نا، یہ آیہ مبارکہ یا خطبہ کے متعلق ہے کہ خطبہ میں دے رہے ہو تو پھر قرآن پڑھو تو جو سننے والے ہیں وہ خاموش رہیں، یا یہ کافروں کو حکم ہے کہ وہ شور و غل نہ کریں، تماشا نہ ڈالیں، جب تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ وہ اس حوالے سے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر جو شان نزول ہے قرآن کی آیات کا، جتنا حضرت عبداللہ بن مسعود جانتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں جانتا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرما رہے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ کس حوالے سے اتری ہے؟ نماز کے حوالے سے اتری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر مطلق حکم ہے، چاہے بندہ باہر نماز تلاوت کر رہا ہے تو اس کی بھی غور سے سنو، چاہے نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہے تو اس کی بھی کیا ہے؟ غور سے سنو۔ اس کے اندر کوئی تخصیص موجود نہیں ہے۔ وہ دلیل کے طور پر یہی حدیث مبارکہ کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی بھی نماز نہیں ہے مگر فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کے ساتھ۔ اب میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اب حدیث کے اندر پہلے بھی عرض کر رہے بظاہر ٹکراؤ آگے، ایک جانب آ گیا کہ پیچھے نہ پڑھو، ایک جانب حدیث کے اندر کیا ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر۔ اب تطبیق کیسے ہوگی؟ تطبیق ان کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، بالکل یہ واضح حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم جماعت کی حالت میں ہو، پیچھے ایک حدیث مبارکہ میں عرض کر بھی چکا ہوں ترمذی شریف کی کہ جس کے اندر یہ وضاحت موجود تھی کہ نماز جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر نہیں ہوتی، مگر یہ کہ جب تم امام کے پیچھے ہو، تو مطلب کیا ہے؟ پھر تم نے قرات نہیں کرنی۔ تو یہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والی حدیث مبارکہ کس کے لیے ہوگی؟ جو بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، جو بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ اگر بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہے تو اس پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم نہیں۔ اب اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ توجہ سے یہ تھوڑی سی اپنی عقل پر تھوڑا سا زور دے کر ایک مسئلہ سمجھیں۔ ایک آدمی آتا ہے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ رکوع میں چلے گئے۔ پیچھے سے آدمی آیا، وہ آ کر کہاں ملا؟ اب حکم کیا ہے؟ وہ کھڑا ہو کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ پڑھ کر جائے گا یا مل جائے گا؟ اب بولیں، مل جائے گا۔ یہی موقف ہمارا بھی ہے، یہی موقف اہل حدیث کا بھی ہے کہ جب امام کو رکوع کی حالت میں پاؤ تو آ کر رکوع میں مل جاؤ اور تمہاری وہ رکعت اپنے تمام تر ارکان کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ اہل حدیث بھی رکوع میں جب آتا ہے تو پڑھ کے شامل نہیں ہوتا، ہم بھی پڑھ کے نہیں شامل ہوتے۔ ہمارا سوال یہ ہے، جیسے آپ مسائل میں پڑھ چکے ہیں تکبیر تحریمہ کہنی ہے نا، جو سیدھا آ کر جھک جائیں گے تو ہوگی نماز۔ اسی طرح ایک لمحہ کا قیام بھی لازم ہے، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی۔ اب ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر قرات فرض ہے اس کی سورہ فاتحہ کی تو پھر تمہارے نزدیک بھی جو رکوع میں مل جاتا ہے اس کی تو قرات ہوگی۔ وہاں کس پہ بھروسہ کر رہے ہو؟ کس کی قرات تمہاری قرات بن رہی ہے؟ تو وہاں پر بھی اہل حدیث کے نزدیک بھی جو امام کا پڑھنا ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ایک قرات کے مسئلہ کے اندر یہ ایک سمپل سی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب رکوع میں آ کر ملتے ہو تو تم کیا قرات کر کے فاتحہ پڑھ کے ملتے ہو یا ویسے ملتے ہو؟ ہم نہیں، اہل حدیثوں سے پوچھیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں، وہ بھی ویسے ملتے ہیں۔ تو بھائی اگر فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے تو یہاں آپ کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ کہیں گے جی چونکہ امام نے پڑھ لی تو تمہاری بھی ہو جائے گی۔ تو ہمارا بھی تو یہی موقف ہے کہ امام کی قرات کیا ہے؟ مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ امام جو ہے ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ ہماری طرف سے رب کی بارگاہ میں، ہم اس کے پیچھے تقلید کرنے والے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جیسے بات کی جاتی ہے نا، ہم سب جاتے ہیں کسی سے بات کرنے کے لیے تو وہاں سارے بندے تو نہیں نا، ایک بندہ آگے بات کرے گا، پیچھے سارے اس کے کیا رہیں گے؟ خاموش رہیں گے۔ جو
آپ کا نمائندہ ہوگا، اس کی بات آپ کی بات، اس کا قول آپ کا قول. تو امام مقتدیوں کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. وہ جو اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی اپنی طرف سے بھی ہوتے ہیں، وہ مقتدیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. مقتدی کو پیچھے امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں. اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے وہ رفع یدین کے متعلقہ ہے. ہاں، اس سے ایک اور آمین. آپ جاتے ہیں تو کبھی چھل آتی ہے آمین جی، کبھی کبھی ہماری مسجدوں میں بھی وہ داخل ہو جاتے ہیں تو کسی کونے سے کہیں نہ کہیں سے وہ آواز. جو سیانے ہوتے ہیں وہ تو نہیں گڑبڑ کرتے، جن کو زیادہ جوش چڑھا ہوتا ہے نا کہ ہم اہل حدیث ہیں تو وہ ہزاروں بندوں کے درمیان میں سے بھی اونچی آواز میں کہہ دیتے ہیں آمین. آمین کیا آہستہ آواز میں پڑھنا یا اونچی آواز میں کہنا؟ ہمارا موقف کیا ہے اور ان کا آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کیسے کرتے ہیں. کبھی کبھار آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا. اب آئیں حدیث مبارکہ کے اندر. پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ اس حوالے سے سماعت کر لیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو. کیسے؟ عاجزی کے ساتھ اور آہستہ. کیسے؟ عاجزی کے ساتھ اور آہستہ اپنے رب. اور آمین کیا ہے؟ دعا ہے. آمین کیا ہے؟ دعا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کا حکم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دعا آہستہ کرنی چاہیے. اور پھر آپ نماز کے اندر ایک اور دعا بھی پڑھتے ہیں. کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. وہ اونچی اونچی پڑھتے ہیں نیچی نیچی؟ آہستہ پڑھتے ہیں. تو وہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے. تو دعا جو بھی ہوگی نماز کے اندر اس کو کیا ہے؟ آہستہ. باقی اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرات کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا، وہ تو اونچے اونچے پڑھ، وہ وہاں پر بطور دعا نہیں بطور قرات جو ہے وہاں پر پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو قرات کا حکم اور ہے، دعا کا حکم کیا ہے؟ وہ الگ ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی دعا آہستہ آواز میں مانگنے کا کیا ہے؟ حکم ہے. اب آئیں حدیث مبارکہ کی طرف. تو بخاری شریف، مسلم شریف، مسند امام احمد، امام مالک، موطا امام مالک کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، نسائی میں، ابن ماجہ میں. گویا کیا ہو گیا؟ سیاہ ستہ کا اجماع ہو گیا. سیاہ ستہ کا کیا ہو گیا؟ بخاری ہو گئی، مسلم شریف ہو گئی، ابو داؤد شریف ہو گئی، ترمذی ہو گئی، نسائی ہو گئی، ابن ماجہ. یہی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ حدیث کی صحیح کتب ہیں. اور پھر اس کے ساتھ موطا امام مالک بھی شامل ہو گیا، مسند امام احمد بن حنبل بھی شامل ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ کہیں گے یہاں نیچی اونچی والی تو بات نہیں ہے، فرشتے کیسے کہتے ہیں؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی. یعنی جب وہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہہ رہا ہو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ایسے کہہ رہا ہو. موافقت ہر اعتبار سے ہونی چاہیے نا. جب وہ کہیں اس وقت کہے اور جیسے وہ کہیں تو فرشتوں کی آمین کی صدا آتی ہے. فرشتوں کی آمین کیا ہوتی ہے؟ جاری ہوتی ہے یا سری ہوتی ہے؟ آہستہ ہوتی ہے. تو موافقت کاملہ تب بنتی ہے کہ ایک تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے فوراً بعد وہ بھی کہتے ہیں تم بھی کہو. ٹائمنگ ایک ہونی چاہیے. اور دوسرا کیا ہے؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی تم بھی کہو. اور وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ آہستہ آواز میں کہہ رہے ہیں. تو یہ ستہ کے اندر حدیث سے مبارکہ. اب اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی اشکال باقی رہے کہ اس کے اندر کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ اونچی یا نیچی آواز میں کہنے کی، تو اب ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے بھی سماعت فرمانے. مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، دارقطنی کے اندر اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس حدیث مبارکہ کو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کی تمام تر جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں، پوری کی پوری سند درست ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. جب حضور نے ولا الضالین پر پہنچے تو آپ نے فرمایا آمین.
اور آمین میں آواز آہستہ رکھی. آمین کے اندر آواز وقفا بہا صوتہو، آمین کہتے ہوئے آپ نے اپنی آواز کو پوشیدہ رکھا، مخفی رکھا، نیچا رکھا. یہ حدیث مبارکہ کے اندر صراحت موجود آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آمین کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ آہستہ آواز. اسی طرح ابو داؤد شریف، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے حضرت وائل بن حجر سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فرمایا آمین، اور آواز مبارک آپ نے آہستہ رکھی. یہ حدیث مبارکہ، یہ اس حوالے سے تقریباً 26 احادیث مبارکہ موجود ہیں جن کے اندر ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے. آپ نے فرمایا امام 4 چیزوں کے اندر اپنی آواز کو پست رکھے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سبحانک اللہم، اور آمین کے اندر اپنی آواز کو کیا ہے؟ پست رکھے. اور بعض یہ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ضعیف، یہ ضعیف، یہ ضعیف. اس حوالے سے ایک ٹیکنیکل بات یہ ذہن کے اندر رکھیں، جو یہ حدیث کی کتب جتنی لکھی گئی ہیں نا، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی شریف ہو، نسائی شریف ہو، ابو داؤد شریف ہو، ابن ماجہ ہو، یہ ساری کی ساری احادیث کی کتب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد لکھی گئی. ایک سمپلی بات بتلائیں، ایک بندہ جو حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دور کا ہو یا ان کے دور کے بہت زیادہ قریب ہو، ایک بندہ یا اس سے آپ اوپر تھوڑا سا چلے جائیں، حضور غوث اعظم آج تقریباً 1000 سال کے قریب ہونے کو، ایک بندہ ان کے متعلق بات کر رہا ہے جو اسی صدی کا ہے، ایک بندہ ان سے 300-400 سال بعد ان کی بات کر رہا ہے. زیادہ معتبر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جتنے زیادہ درمیان میں واسطے آئیں گے اتنا درمیان میں راویوں کے ضعیف ہونے کا امکان ہوگا. میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ لائن ہے، مجھ سے اس نعمان نے سنا، اس سے اس نے سنا، اس سے پچھلے ساتھی نے سنا، اس سے پچھلے ساتھی نے سنا، اس سے پچھلے ساتھی نے سنا. 6 ہیں یہ 5 واسطے ہو گئے. ٹھیک ہے جی، میرے سے اس بندے نے بات سنی، اس سے اس نے، اس سے آ گئی سمجھ اتنی بات. اب یہ جو ساتھی ہیں نیلے کپڑے والے، ان سے آپ کا نام کیا ہے جی؟ ابرار نے ان سے بات سنی، کتنے واسطوں سے؟ 1 2 واسطوں سے میری بات ابرار نے اس ساتھی سے سنی. آج سمجھے آپ؟ اب آپ کا نام کیا ہے جی؟ عمر نے یہ بات اس اگلے ساتھی سے سنی ہے، لیکن وہ اگلا ساتھی جو ہے وہ ضعیف ہے. وہ اگلا ساتھی کیا ہے؟ کسی وجہ سے مثلا وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، زہد و تقویٰ کا مالک نہیں ہے، وہ اس سے بات سن رہا ہے. اب یہ ساتھی کہتا ہے کہ یہ بھی اسی حدیث کو روایت بات کو بیان کر رہا ہے، وہ بھی اسی بات کو بیان کر رہا ہے، لیکن یہ دونوں ساتھی صحیح ہیں، ثقہ ہیں. ضعف کہاں پہ آیا؟ 4تھے درجے میں آ کر آیا. کہاں پر آیا؟ تو جتنی آناف کے متعلق، یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے ذہنوں کے اندر رکھ لیں، آناف کے موقف کے متعلق اہل حدیث جتنی حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، جتنی حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، سوائے اکا دکا کے، وہ تمام تر احادیث کے اندر ضعف امام اعظم کے بعد آیا ہے. امام اعظم نے وہ حدیث جن جن لوگوں سے لی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ تھے، اور امام اعظم کا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 راوی اوپر آتے ہیں کچھ، کیونکہ وہ تابعین میں سے ہیں. حضرت امام اعظم کن میں سے ہیں؟ تو وہ 2-3 راویوں سے آگے روایت کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے، اور تابعین کا زمانہ بھی کون سا ہے؟ ثقہ لوگوں کا زمانہ ہے. جیسے جیسے احادیث پیچھے چلتی گئی، زمانہ گزرتا گیا، لوگ کمزور آتے گئے. اب یہ ممکن ہے کہ نیچے جا کر اسی حدیث کو کوئی بات بیان کرنے والا کون ہو، کمزور ہو، اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو رہی ہو، لیکن امام صاحب نے جن لوگوں سے وہ حدیث لی ہو تو کیا ہوں؟ سارے کے سارے کیا ہوں؟ ثقہ ہوں. اس لیے جو بعض احادیث ایسی ہیں جن کو امام بخاری نے یا دیگر نے نقل کیا یا امام ترمذی نے نقل کیا اور اس کو کہا کہ یہ ضعیف ہے، وہ ضعف جو ہے نچلے درجے میں آیا. امام صاحب نے جن جن لوگوں سے وہ لی ہیں ان کے اندر کوئی ضعف موجود
مثلا قبلہ قریش صاحب سے آپ نے ایک بات سنی، آپ نے جا کر گاؤں کے اندر بتلائی، آپ بھی ٹھیک، جس بندے کو جا کر بتائی وہ بھی قابل اعتماد، لیکن وہی قابل اعتماد گاؤں والا ساتھی ایک کنجر ٹائپ بندے کو بتاتا ہے یہی بات۔ اب جو معاشرے میں مشہور ہے کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، اب وہ کنجر ٹائپ آدمی جو ہے سخت لفظ نکل رہا ہے لیکن سمجھانے کے لیے وہ آگے کسی کو بات بیان کرتا ہے کہ یہ قریشی صاحب کا فرمان ہے، بات سمجھیں؟ اب اس کی وجہ سے یہ بات کمزور ہوئی ہے، ورنہ یہ بات تو تھی نا، بات سمجھ میں آئے گی؟ جب تک گاؤں والے کے پاس بات پہنچ رہی ہے بالکل درست ہے، گاؤں والے نے آگے کمزور کو بتلا دیا تو اس کی وجہ سے ذوف آیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے قطعاً کہ یہ بات ہی غلط ہے یا قریشی صاحب نے یہ فرمائی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں اس انداز میں امام صاحب کا زمانہ چونکہ ان تمام تر ائمہ حدیث کی بنسبت سرکار کے زمانہ کے کیا ہے زیادہ قریب ہے، اس لیے آپ نے جن جن لوگوں سے روایتیں بیان کی ہیں ان کے اندر کوئی بھی ضعیف راوی موجود نہیں ہے، اس لیے الحمدللہ ہم دعوے اور گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حنفی مسلک جتنے بھی حدیثوں پر مبنی ہے وہ ساری کی ساری صحیح حدیث مبارکہ۔ اب آخری وہ تو رہ گیا جو عام موضوع تھا، تو آمین اونچی کہنی ہے یا نیچی آواز میں، آہستہ آواز میں؟ اب رفع یدین کے متعلق وہ مکیاں مار رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ میں صرف مختصراً حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی، ابو داؤد شریف کی، نسائی شریف کے اندر یہ تینوں سے ستہ کی کتب میں سے ہیں، حضرت علقمہ سے روایت ہے۔ کن سے روایت ہے؟ ایک دفعہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھوں؟ بس آپ نے نماز پڑھی، اس میں سوائے تکبیر تحریمہ کے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ اب بھائی یہ ایک حدیث صرف سن لو کام دے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ کا نماز کا طریقہ نہ سمجھاؤں دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور سوائے تکبیر تحریمہ کے آپ نے کہیں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو رفع یدین کہاں پہ فرمایا؟ تکبیر تحریمہ کہتے وقت، اس کے علاوہ کسی جگہ پر رفع یدین نہیں فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ حسن ہے، اس رفع یدین نہ کرنے پر بہت سے علماء، صحابہ، علماء تابعین کا عمل مبارک ہے۔ امام ترمذی یہ بھی آگے بیان کرتے ہیں۔ پھر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک کبھی بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ مصنف ابن شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو داؤد شریف کے اندر حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح طاوی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آپ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر کبھی بھی دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک یہاں عام حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طاوی شریف کے اندر، ایک بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور وہ حضرت وائل بن حجر سے ہے کہ جس کے اندر سرکار نے رکوع سے اٹھتے ہوئے اور سجدہ میں جاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نے کیا ہے رفع یدین فرمایا۔ وہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور کن سے مروی ہے؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب میں نے آپ کو وہ جو بات بتلائی تھی نا کہ یہ کیا ہے، کیا بولا تھا؟ دیہاتی صحابی ہیں۔ کیا بولا تھا؟ دیہاتی صحابی ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ رفع یدین ہوتا رہا، لیکن پھر کیا ہے رفع یدین کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ پھر کیا ہو گیا؟ رفع یدین منسوخ۔ اب آپ بتلائیں، ایک بندہ یہاں اسی مسجد میں آتا ہے، آپ اعتکاف بیٹھے نا 10 دن کے لیے،
ایک بات آپ جا کر وہاں بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے تھے، ایک ہے ایک بندہ باہر سے آیا اور وہ آ کر 10 منٹ 15 منٹ یہاں رہا اور وہ جا کر کہتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے الٹ کہہ رہا ہے۔ اب دیانتداری سے بتلائیں بات کس کی معتبر ہے؟ جو 10 دن یہاں رہا نا اسے زیادہ پتہ ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے درباری صحابی ہیں جو ہمہ وقت حضور کی مجلس میں رہنے والے، ہمہ وقت۔ اور پھر میں نے ان کی فضیلت آپ کو بیان فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ صحابہ میں سے سب سے بڑے صحابہ جو علماء ہیں ان میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کب یہ عمل مبارک بیان فرما رہے ہیں؟ حضور کی زندگی میں نہیں، حضور کے وصال کے بعد۔ اب ایک اتنے جید صحابی، عالم صحابی سے کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے رسول اللہ کی نماز کے خلاف نماز سکھا رہا ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ان کو یہ نماز سکھلانا اور رفع یدین نہ فرمانا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، اور ان کے نزدیک چونکہ ان کے سامنے رفع یدین منسوخ ہو گیا تھا، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث منسوخ والی حدیث کو نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جو رفع یدین والی حدیث ہے اس کو آگے روایت بیان کر دیا ہے، منسوخ والی روایت کو بیان نہیں کیا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ کن سے ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے، جس کے اندر رفع یدین کا ذکر موجود ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور سجدے کی طرف جاتے ہوئے رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ کن سے؟ یہ صحابی مضبوط ہیں۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے دیہاتی صحابی، یہ تو حضور کی بارگاہ میں رہنے والے۔ لیکن اب دوسری حدیث مبارکہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نماز میں پہلی تکبیر کے سوا کسی وقت ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ کن کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ ایک حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت موجود ہے کہ رفع یدین فرماتے تھے، لیکن یہ جو عمل ہے نا جو پیچھے نماز پڑھنے والا، یہ سرکار کے دور میں نہیں ہو رہا، یہ کب ہو رہا ہے؟ سرکار کے زمانہ کے بعد ہو رہا ہے۔ اور اصول اور ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب کسی راوی کا اپنا عمل اس کی روایت کے خلاف ہو، مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ استادوں نے یہ فرمایا اور کر اس کے الٹ رہے ہیں، تو جو آپ کر رہے ہیں وہ کام آپ کا معتبر ہوگا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کا قول جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا۔ راوی کا جو عمل ہے وہ اس کے عمل کے خلاف، عمل جو ہے اس کی روایت کے خلاف، وہ تو ترجیح کس کو ملتی ہے؟ عمل کو ملتی ہے، اس کی روایت کو کیا ہے؟ ترک کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اگر اس اپنی روایت کے خلاف خود عمل کر رہا ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ گویا اس کے نزدیک وہ حدیث کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ بلا شبہ بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہیں جن کے اندر رفع یدین کا ذکر موجود ہے، لیکن ہمارا موقف کیا ہے کہ وہ تمام تر حدیث مبارکہ کیا ہیں؟ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب کیا دلیل ہے کہ حضور نے چھوڑ دیا؟ اس حوالے سے کہ یہ عمل منسوخ ہو چکا تھا رفع یدین والا، اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عینی شرح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا، یعنی رفع یدین کرتے دیکھا، تو اس سے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، یہ بڑی توجہ سے، ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ کام وہ ہے جو حضور نے پہلے کیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا۔ اس حدیث کے اندر صراحت موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رفع یدین والا عمل منسوخ ہو چکا ہے، اور جو حکم منسوخ ہو چکا اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ بحمداللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت احناف کا طریقہ نماز جو ہے، میں نے ہر جو موقف ہے اس کے اندر کم از کم آپ کو جو حوالے یاد دلائیں، 20-25 احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ یہ لوگ صرف اور صرف ہمارے ماحول کے اندر افراتفری ڈالنا چاہتے ہیں، ان سے بچیں۔
اور بہترین طریقہ نماز وہی ہے جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں سکھلایا اور جو ان سے مروی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز کے اندر تضرع، عاجزی، انکساری اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں ان بد عقیدہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جن ساتھیوں نے وضو کرنا